الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے آرام کے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے، ہماری آسائشوں کے لیے زمین کا بستر بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور سرزمین کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آسمان سے بارش برسائی اور برساتے رہتے ہیں تاکہ اس زمین سے ہمارے لیے بھی رزق پیدا ہو اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی رزق پیدا ہو، اور انسان کو اپنے پروردگار کے احسانات کا احساس ہو اور اللہ کی عبادت کرے انسان اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ زمین نہ بناتے، یہ آسمان نہ بناتے اور ہمیں پیدا نہ کرتے تو ہمارا کیا وجود تھا، ہمارا کیا حق تھا کہ اس دنیا میں ہم آتے یا اس دنیا میں موج مستی کرتے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے اکٹھا فرما دی۔ انسان اگر اپنے پروردگار کے احسانات کو محسوس کرے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اللہ ان کا خیال کرے تو شکر کرتے کرتے زندگی بیت جائے گی، شکر ادا ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری یہ نعمت تمہارے اوپر ہے، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تمہارا وجود، تمہاری زندگی اور تمہارا سارا جسم، تمہارا سارا گرد و پیش، آس پاس کی پوری دنیا، یہ زمین آسمان سب تو ہمارا، تمہارا ہے کیا؟ تمہاری چاہت، تمہارے دل کی دھڑکن، تمہاری سانس، کوئی چیز تو تمہاری نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ نہ چاہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کے پاس ہے کیا؟ سب کچھ اسی کا دیا ہے۔ جو ہوا کرم سے تیرے، اور جو بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ انسان اگر اپنے مالک کے احسانات کو یاد کرے تو اس کا سر ہمیشہ سجدے میں جھکا رہے، اور کبھی اس کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، کبر پیدا نہ ہو، رعونت پیدا نہ ہو، کسی انسان کے بارے میں کوئی حقیر خیال پیدا نہ ہو، کسی کو چھوٹا انسان نہ سمجھے، ہر وقت سمجھے کہ یہ سب کچھ مالک کا دیا ہوا ہے، مالک نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لے لیا، یہ بھی تیرا کرم ہے۔ ایک صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، گھر میں بیوی سمجھدار تھی، ایمان والی تھی، بیٹا انتقال کر گیا بیچ میں۔ ہر انسان جب سفر سے واپس آتا ہے تو اپنی اولاد کو تلاش کرتا ہے کہ بچے کہاں ہیں، وہ بچہ نظر نہیں آیا، بیوی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کہا بچہ آرام میں بیمار چھوڑ کے گیا تھا، بیمار بیٹے کو اللہ کے راستے میں چھوڑ کر گئے تھے،
جب اولاد بیمار ہو، گھر میں ماں بیمار ہو، باپ بیمار ہو، تکلیفوں میں انسان ہو، پھر اللہ کے لیے انسان قربانی کرے اور انسان اللہ کے لیے اپنا وقت لگائے اور اپنا مال خرچ کرے، یہ اصل قربانی۔ صحابہ کرام میں اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم اپنا بچا ہوا مال اور بچا ہوا وقت اور بچی ہوئی صلاحیت اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اور صحابہ اپنی صلاحیتوں کو، اصل صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ اپنے لیے کرتے تھے۔ ہمارے اور صحابہ میں یہ فرق ہے۔ وہ صاحب ایمان تھے، وہ کہتے تھے جو اللہ کے لیے ہم نے خرچ کیا وہی اصل ہے، اور جو اللہ کے لیے ہم نے خرچ نہیں کیا وہ بیکار ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ جب اللہ کے نبی کی جانب سے جنگ کا منادی کرایا گیا کہ سارے لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ لے کر، اپنی ہتھیلیوں پر اپنی جان لے کر کے میدان جنگ کی طرف نکل جائیں، تو اپنے بیمار بیٹا کو چھوڑ کر وہ جنگ میں چلے گئے۔ واپس آئے تو بیٹا موجود نہیں تھا۔ پوچھا اہلیہ سے، دیکھیے عورتیں بھی بڑی ایمان والی تھی، صحابہ کرام ہو، چاہے ان کی بیویاں ہوں، صحابیات ہوں، سب کے سب صاحب ایمان تھے۔ جس نے ایک نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کے ایمان کی ساری منزلیں پوری ہو گئیں۔ وہ ایمان اور یقین آنے والی انسانیت کو قیامت تک، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سے بڑا قطب اور ولی اور غوث نہ بن جائے، لیکن وہ ایمان اور وہ یقین کی دولت جو صحابہ اور صحابیات کو حاصل تھی، وہ دولت کسی کو نہیں مل سکتی، اس کے برابری اور اس کے ہم پلہ ہونے کی صلاحیت کسی میں موجود نہیں ہے۔ تو صحابیہ جو ان کی بیوی تھی، ان سے پوچھا انہوں نے اپنے شوہر سے کہ بیٹا نظر نہیں آتا۔ کہا کہ بیٹا آرام میں ہے۔ سوچا کہ کھانا پینا نہیں کھائیں گے، سنتے ہی آج کل کی عورتیں تو اتنی زیادہ بے موقع شناش ہوتی ہیں کہ کون سی بات شوہر سے کب کہنی چاہیے، کب نہیں کہنی چاہیے۔ بیچارہ سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، زندگی کی دھوپ میں جل کر کے، جھلس کر کے گھر میں پہنچا ہے، ہزاروں حادثات اور پریشانیوں کا مقابلہ کر کے اپنے گھر کے اندر آیا ہے کہ تھوڑی سکون اور سکون کا سانس لیں گے، اور آتے ہی بیوی 10 بکھیڑے پیش رکھ دیتی ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اس کے ساری مصیبت اور بھی مصیبت بالائے مصیبت ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کی دانشمندی نہیں، یہ عورتوں کی جہالت ہے۔ اس سے خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا آرام سے ہے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا کہیں ہوگا، سو رہا ہوگا۔ تو ساری ضرورتیں انہوں نے پوری کی، کھانا بھی کھایا، اہلیہ کے ساتھ رہے بھی۔ جب صبح ہوئی تو اہلیہ محترمہ نے ان سے پوچھا کہ میرے سرتاج یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو امانت حوالے کرے اور پھر وہ اپنی امانت آپ سے مانگے، تو کیا اس امانت کو آپ واپس کرنے میں کچھ پس و پیش کریں گے، دریغ کریں گے؟ آپ اس کو امانت حوالے نہیں کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، جب صاحب امانت دینے والا جب مانگے گا تو اس کو دینا فوراً ضروری ہے۔ تو کہا کہ اگر امانت دینے والا آپ سے اپنی امانت مانگے تو کیا آپ کو تکلیف بھی ہوگی؟ کہا کوئی تکلیف نہیں، اس کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی۔ کہا کہ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، اولاد بھی اللہ کی امانت ہے۔ وہ بیمار بیٹا جس کو آپ چھوڑ کر گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد اس کی بیماری اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارا آج ہی کی شب میں ہو گیا جب آپ آنے والے تھے۔ اور میں نے وہ اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کو سفر کی صعوبت میں یا سفر کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ آرام میں ہے، یعنی اللہ کے ہاں جا چکا ہے، اب اسے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی نے لیا، اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی کی چیز ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ للہ ما آتا وللہ ما اخذ، اللہ نے ہی دیا اور اللہ نے ہی لیا۔ تو یہ ایمان ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے حوالہ دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے تمہارے آباء اجداد کو پیدا کیا، اور تم سوچو گے تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے دہائی دی کہ الذی خلق لکم الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کی عمارت تمہارے اوپر کھڑی کی، اور تمہارے لیے بارش برسائے، تمہارے لیے پانی برسایا، اور تمہارے رزق پیدا فرمایا۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، شریک نہ کرو۔ انسان جب اپنے پروردگار کی نعمتوں کو محسوس کرے گا تو اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شیئر نہیں کرے گا۔ جب اپنے مالک کے نعمتوں کو بھول جائے گا تو شیئر کرے گا کہ بھئی ہمارا وہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے۔ اپنے مالک کو بھول جانے کے بعد انسان میں شرک کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے صاحبزادے ہیں، اور وہ صاحب نبوت، صاحب رسالت پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 5 باتیں اپنی قوم کو بتائیے، اپنی قوم کو 5 باتیں بتائیے، خود بھی عمل کیجئے، قوم کو بھی عمل کروائیے۔ وہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتانے میں پتہ نہیں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، بتانے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ 5 باتیں حضرت یحییٰ کو نصیحت کی گئی ہے تلقین کرنے کے لیے، ابھی تک انہوں نے بتائی نہیں ہے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت یحییٰ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ 5 باتیں میں عرض کر دوں اپنی قوم کو۔ قوم تو دونوں کی بنی اسرائیلی تھی، بنی اسرائیلی کے وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ بھی یا حضرت یحییٰ بھی، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں وہ 5 باتیں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں بتائیں، چونکہ یہ حکم مجھے ہوا ہے، یہ حکم مجھے کیا گیا ہے۔ اگر میں اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں اور اس حکم کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ میری نبوت نہ سلب کر لے، اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے کر اس زمین میں نہ دھسا دے۔ اس لیے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں اپنی ذمہ داری خود ادا کروں گا، براہ کرم آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں اپنی قوم کو جمع ہونے کا اعلان کیا، اور ساری قوم جمع ہوئی، اور آپ محراب پر ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے کہا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کرنے کی تلقین کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، پہلی بات۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ولا تشرکوا بہ، اے انسانوں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور مثال دی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی انسان ایک غلام خریدتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور نوکر ہوا کرتے تھے، جس کو خریدا جاتا تھا بکری اور جانور کی طرح، مارکیٹ سے خریدا جاتا تھا، اور وہ زندگی بھر غلام رہتا تھا جب تک کہ اس کو آزاد نہ کر دیا جائے۔ وہ جو کماتا تھا مالک کے لیے کماتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا مالک کے لیے کام کرتا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے کے لیے کوئی کام کرے، اس کا اپنا کام بھی مالک ہی کے لیے ہوتا تھا۔ شادی بھی بغیر مالک کی اجازت کے نہیں کر سکتا تھا، کوئی کاروبار بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ غلامی کا رواج شروع سے چلا رہا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مثال دی کہ اس کی مثال اس غلام کی ہے کہ اگر اس غلام کو مالک نے اپنے خالص پیسے سے خریدا، چاندی اور سونا دے کر کے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لے کر آیا، اس کو کپڑا پہنایا، اس کو رہنے کی جگہ عطا کی، اور اس کے بعد وہ کمانا بھی شروع کر دیا، اور کمانے کے بعد وہ اپنے مالک کو کمائی نہیں دے کر کے غیر آدمی کو اپنی کمائی پیش کرتا ہے، دوسرے آدمی کو کمائی دیتا، کماتا ہے، مالک نے خریدا مگر کمانے کے بعد کمائی کو دوسرے آدمی کے حوالے کرتا ہے۔ ایسا کرے گا تو تم برداشت کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ایسا برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ مالک کا نوکر ہے تو اس کی کمائی مالک کو ملنی چاہیے۔ کہا کہ بس یہی مثال سمجھو انسانوں کی، کہ انسان اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہماری کوئی صلاحیت خرچ نہیں ہونی چاہیے۔
ہمارا سر نہیں جھکنا چاہیے، ہم کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ انہوں نے مثال دی۔ پھر فرمایا دوسری بات، اللہ نے امرکم بالصلاۃ، تم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ نماز کی مثال یہ سمجھو کہ نماز اللہ کے سامنے حاضری کا ایک بہانہ ہے، اللہ کے گھر میں جانے کا ایک موقع ہے۔ ایسے تو ساری زمین اللہ کی اور انسان ہر وقت اللہ کی امان میں ہے اور اللہ کی پناہ میں ہے، لیکن جب نماز کے لیے انسان تحریمہ باندھتا ہے اور نیت باندھتا ہے تو دراصل وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اپنا چہرہ اور اپنا دل اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس وقت تک اپنا چہرہ اس سے نہیں پھیرتا ہے جب تک کہ بندہ خود نہیں اپنا چہرہ اپنے پروردگار سے پھیر لے۔ یہ نماز کی کیفیت ہے کہ جب ہم دل کو متوجہ کریں گے اپنے پروردگار کی جانب تو اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے کہ جب تک ہم اللہ سے منحرف نہیں ہوں گے اللہ بھی ہم سے منحرف نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز یہ اللہ سے ملاقات کا ایک عنوان ہے، اس لیے ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھو اور اللہ کی طرف متوجہ رہو، اپنے دل کو اور اپنی پیشانی کو اور اپنے سر کو پروردگار کے سامنے جھکاؤ۔ جب تک تم اللہ کی طرف متوجہ رہو گے اللہ بھی تمہاری طرف متوجہ رہے گا۔ یہ حکم دیا نماز کا۔ تیسری بات فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہ امرکم بالصیام، اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ روزے کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس مجلس میں یا کسی قافلے میں یا کسی انسانی مجمع میں ایک انسان اپنے پاس مشک اور خوشبو رکھے ہوا ہو جیب میں یا اپنی تھیلی میں، اور اس خوشبو اس کی پھیل رہی ہو، پھوٹ رہی ہو، اور سارے لوگ اس کی خوشبو سے خوش ہو رہے ہوں، معطر ہو رہے ہوں، پوری مجلس جو ہے یعنی خوشبو سے معطر ہو، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کے لیے لوگ دعائیں دیتے ہوں۔ روزہ کی مثال بھی فرمایا کہ یہی ہے۔ فرمایا کہ روزہ میں روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو جو انسان روزہ رہتا ہے وہ دراصل ایسی خوشبو کا خزانہ بن جاتا ہے جس خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے جو بدبو نکل سکتی ہے بھوک کی بنا پر یا پیٹ کے گیس کی بنا پر اور سوکھا رہنے کی بنا پر منہ کے، یہ خوشبو انسانوں کو پتہ نہیں تکلیف دے کہ نہ دے، مگر اللہ فرماتا کہ میرا بندہ جب بھوکا رہ کر کے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اسمائل آتی ہے، تو مجھے بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے، میں اس کو اور پیار کرتا ہوں، دلار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت یحییٰ نے کہ روزہ رکھنے والے کی مثال اس خوشبو کے بھنڈارے کی ہے جس کے تھیلے میں خوشبو کا خزانہ ہو اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، سارا سماج اور سارا معاشرہ اس کی خوشبو سے معطر ہو رہا ہو۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے باقاعدہ مثال دے کر یہ سمجھایا۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ صدقہ کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، صدقہ کرو، اور صدقہ کی مثال دی کہ ایک انسان سفر کر رہا تھا، اچانک دشمنوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ اب وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی کچھ پیسہ لے لو ہم سے اور ہم کو چھوڑ دو، اپنا فدیہ ادا کرتا ہے، کوئی جو بھی پیسہ تم کو لینا ہے لے لو اور مجھے میری جان بخش دو۔ چنانچہ اس کی جان کو وہ لوگ بخش دیتے ہیں کچھ پیسہ لے کر کے۔ بولے صدقہ کی مثال بھی یہی ہے، جو انسان بھی صدقہ کرتا ہے تو گناہوں کا ڈاکو، گناہوں کا طاغوت انسان پر حملہ کرتا ہے، برائیوں کا لشکر اس پر حملہ کرتا ہے، ہر انسان کو برباد کرنے کے چکر میں ہے، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان بخش دیتے ہیں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو بلیات ٹلتی ہیں۔ صدقہ انسان غیروں کے لیے نہیں کرتا، انسان دوسروں پر احسان نہیں کرتا ہے، انسان اپنا مستقبل بناتا ہے، انسان اپنی زندگی بناتا ہے، اپنے آپ کو سیفٹی دیتا ہے صدقہ دینے کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ مثال پیش کی گئی، حدیث میں ہے یہ روایت، امام احمد نے نقل کی ہے مسند احمد میں، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال
اس فدیہ دینے والے کی ہے جو اپنی جان کو بخشوانے کے لیے دشمنوں کو پیسہ دیتا ہے۔ اب پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس کی مثال یہ دی کہ ایک انسان اکیلا تھا، دشمن نے پیچھا شروع کیا، وہ بھاگنا شروع کیا، بھاگتے 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 قلعے میں گھس گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ اب دشمن تو ظاہر قلعے میں گھس نہیں سکتا، اندر جا نہیں سکتا، قلعے میں جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہ گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جس طرح سے بہت ساری مصیبتیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، دشمن پیچھا کر رہے ہیں، بدماشیاں، بدکاریاں، برائیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، لیکن جیسے انسان اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قلعے میں گھس گیا، اور اس قلعے میں جانے کے بعد وہ اس کے شر سے محفوظ رہ گیا اور انسان کی جان بچ گئی۔ تو ذکر خدا، ذکر الہی وہ انسان کے لیے سب سے بڑا قلعہ ہے، سب سے بڑا محفوظ قلعہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کا خیال مستحضر رکھنا، تبھی انسان بنتا ہے اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا چاہے وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا چاہے وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔